یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش، نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش۔ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش، رکھا ہی کیا ہے آخر خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ جہان مغرب کے بت کدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں، ہوس کی خوریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام اقبال کو سمجھنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب، اور آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے 19ویں صدی کے اندر یہ نظریہ جو ہے اس نے بر اعظموں کے اندر جو ہے وہ ایک جنگیں برپا کر دی، اور بلکہ کافی صرف 19ویں صدی نہیں بلکہ 20ویں صدی کے وسط تک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ آخر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ موجود رہے، اور ایک تاریخ کے اندر بہت بڑا نام جس کو کہنا چاہیے بہرحال اپنی فکر کے پھیلاؤ کے حوالے سے کارل مارکس جو ہے، اور اس کی کتاب بھی داس کیپٹل جو ہے وہ ایک مشہور کتاب ہے جس نے ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کیا انسانی دنیا کے اندر، اور لوگ اس کے مداح بھی ہوئے اور اس کے نظام کو اپنانے کے لیے لوگوں نے کوششیں بھی کی۔ تو اقبال نے جا بجا مختلف نظموں میں جو ہے وہ اس فکر کے اوپر جو ہے وہ کمیونزم کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو ضرب کلیم کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کارل مارکس کی آواز۔ تو اصل میں اقبال اس نظم کے اندر کارل مارکس کی آواز پہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ ان کی نظر میں جو کارل مارکس کی آواز ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بڑی معروف نظم ہے اور بڑی اہم ہوگی، مطلب اگر آپ کمیونزم کو سمجھنا چاہیں، اور یہ ہیں تو 3 اشعار لیکن اقبال نے سمیٹا ہے، اور شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بحثوں کو جو ہے وہ چند الفاظ کے اندر جو ہے وہ سمو دیتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا احمد حاتب صدیقی صاحب کو کہ ہمارے پروگرام بانگے درا کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے اقبال کی نظم کارل مارکس کی آواز کی تشریح پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پس منظر بہت اچھا بتایا ہے اس نظم کا، اور حقیقت یہ ہے کہ کارل مارکس کے جو نظریات تھے جی، ایک تو 2/3 دنیا 2/3 آف دی ورلڈ جی جی وہ اس سے متاثر ہوئی، اور اور باقی جو 1/3 بچ گئی تھی جی جی وہ اس کی مخالفت میں متاثر تھی۔ مخالفت جی، مطلب موضوع یہی رہا جی، یعنی ایک تو کمیونزم اور سوشلزم جی جی جو ہے وہ ایک طرف، جی اور اس کی مخالفت دوسری طرف۔ جی جی تو ابتدا میں تو صرف سرمایہ داری نے مخالفت کی، جی جی لیکن جب اسلام نے اس نظریے کی مخالفت کی کمیونزم اور سوشلزم، تو ایک طاقت کے ساتھ مخالفت کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نظریہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، جی جی اور اب ہمارا مقابلہ سرمایہ داری سے ہے۔ سرمایہ داری۔ تو اقبال نے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یورپ گئے تو انہوں نے ہر طرح کے نظریات کا مطالعہ کیا جی جی اور بنظر غیر کیا۔ جی جی تو ایک ایسے دور میں جب سوشلزم ہر طرف چھا رہا تھا جی جی اور اس کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی، روب تھا، ایک دبدبا تھا، دیکھیے مشکل تھا۔ 2 سپر پاورز، عالمی طاقتیں، روس اور چین، جی جی سوشلزم کی علم بردار تھیں، اور انہوں نے آدھی دنیا سمجھ لیجئے کہ کور کر رکھی تھی۔ جو روس کے زیر اثر ممالک تھے وہ الگ، اور چین کے زیر اثر ممالک الگ۔ تو ایسے میں اقبال اس کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں جی جی وہ دیکھیے کہ یہ کتنی جرت کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش۔ صحیح۔ مہرہ بازی شطرنج میں ہوتی ہے جس میں چالیں چلتے ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا اور یوں ہوگا، تو یہ اس کو علم و حکمت کی مہرہ بازی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ صحیح کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی ہے اور بحث و تکرار کی نمائش ہے، اور نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش۔ اب یہاں ہمیں یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جدید ترین نظریہ تھا، اس کو اقبال پرانے افکار، تو اقبال نے اور جگہوں پر اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس کو
کیا کہتے ہیں مزدک، یہ ابلیس کی مجلس شورا میں اس کا ذکر اس کا کئی جگہ ذکر ہے. جی. مزدکی سوزن سے ہو سکتا کیا ہے، مزدکی سوزن نہیں کر سکتی رفو، کچھ اس طرح جی کا ہے. تو اور بھی جگہوں پر انہوں نے جی مزدک اور مزدکی اور مزدکیت جی جی اقبال نے استعمال کیا ہے. تو مزدک وہ شخص تھا جو ایران میں کوئی 5ویں-6 صدی میں صحیح پیدا ہوا، اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا پہلی بار کہ جو انسانی معاشروں میں فساد کی جڑ ہے، زر، زن، زمین، یہ 3 چیزیں فساد کی جڑ ہیں. تو ان چیزوں کو برابر عورت اور زمین جو ہے. ہاں صحیح. جی، دولت، عورت اور زمین اور جائیداد، جی جی یہ فساد کی جڑ ہے. تو یہ تینوں چیزوں سب میں برابر بانٹ دی جائے تو فساد ختم ہو جائے گا، معاشرہ امن اور پرسکون ہو جائے گا. جی. یہی نظریہ کارل مارکس نے داس کیپیٹال، یہ جرمن زبان میں کتاب ہے، جی. اور وہاں جرمن میں اس کو داس کیپیٹال کہتے ہیں. داس جو ہے وہ دی کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اگر انگریزی ہم بولیں تو اس کو دی کیپیٹل کہیں گے. صحیح. تو یہ سرمایہ کے نام سے جی. کارل مارکس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہی نظریہ پیش کیا ہے. انہوں نے معاشیات کے جو ٹولز ہیں استعمال کرتے ہوئے اس میں گراف بھی بنائے ہیں، اور مختلف چیزیں جو ہیں ان سے وضاحت کی ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں کہ پوری ریاست کی مجموعی آمدنی جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، صحیح، تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بظاہر یہ بڑا پرکشش نظریہ نظر آتا ہے، لیکن ایک تو عملی دشواری ہر ایک سے لینے کے لیے آپ کو ظلم کرنا پڑے گا. کوئی آسانی سے اپنی چیز دیتا نہیں ہے، تو ظلم کے بغیر نہیں لے سکتے. اور پھر جب تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے والے انسان ہوں گے، اور وہ اپنا مفاد بھی سامنے رکھتے ہیں. دوسری طرف آپ ایک انسان سے ملکیت لے کے تو دوسری طرف ریاست کو بس ملکیت میں ریاست کو تو دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو برابر تقسیم کریں گے. اچھا، برابر کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک شخص جو ہے اس کے 4 بچے ہیں، تو اس کے لیے 500 کم ہیں. ایک شخص اکیلا رہتا ہے، اس کے لیے 500 زیادہ ہیں. آپ 500 اسے بھی دے رہے ہیں، 500 اسے بھی دے رہے ہیں، برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اقبال نے وہ شعر اس کا اگر یہ سولوشن بھی نکال لیتے ہیں، جس طریقے سے مطلب وہ عددی حساب سے بھی وہ سارا کر لیتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے بنیادی طور پہ اصل میں شخصی ملکیت کو ختم کر دینا اور ریاست کو جو ہے وہ پورا ملکیت قرار دے دینا. اور وہ پھر ریاست، اصل میں ریاست تو کوئی زندہ چیز نہیں ہے، اور اس میں بڑی تنقید ہوئی ہے، چند انسانوں کا ہی نام بن جاتا ہے. اس میں یہ بھی تنقید ہے کہ عام طور پر انسان جب کوئی کام کرتا ہے، جیسے بڑھئی کوئی کام کر رہا ہے یا کسان کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں یہ چیز اپنی پروڈکٹ پیداوار جو ہے وہ تیار کر لوں گا تو جتنی اچھی ہوگی اتنا مجھے فائدہ ہوگا. لیکن جب اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے تو اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی اور یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش. یہ مصدق کا جو نظریہ تھا نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے براہ راست مخاطب کرتے ہیں کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر. حکیم معاش اس کو قرار دیا کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش. یہ جو گراف وغیرہ خم ہے اس کے اندر، وہ گراف بنتے تو خم آتے ہیں اس کے اندر، اور ڈائیگرام وغیرہ جو ہے نا، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کشدار کی نمائش. بس یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور میری سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا، تو میں نے کسی سے سمجھا کہ یہ مریض، ریزیدن جو ہے نا وہ گرانے کو کہتے ہیں. جو پرندے اپنے پر گراتے ہیں تو اس کو کریز کہتے ہیں، یہ پرندے کریز کر رہے ہیں. ریزیدن گرانے کو کہتے ہیں. مریض مت گرا، یہ ممانعت ہو گئی. جی ٹھیک ہے، یہ تو مریض کا سمجھ میں آ گیا. کج دار، کج ترچھے کو کہتے ہیں، ٹیڑھے کو کہتے ہیں، اور دار یہ رکھنا. صحیح، جیسے ہم چوکی دار کہتے ہیں، وہ چوکی رکھتا ہے، تھانے دار تھانہ رکھتا ہے. یہ اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے، اور وہ بھی ہندی الفاظ کے ساتھ جوڑ کر کے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ حصے دار ہے نا، حصہ رکھنے والا. تو کج دار ٹیڑھا رکھ. تو خطوط خمدار کی بھی نمائش ہے اور مریض و کجدار کی نمائش ہے. ٹیڑھا رکھ، ترچھا رکھ، لیکن مریض، گرا مت. یہ میخانے کی اصطلاح ہے. یعنی ساقی اگر کسی کو پلانا نہ چاہے
تو وہ پیمانہ وہ ٹیڑھا رکھے، اس میں سے گرنے کچھ نہیں دے گا، گرنے کچھ نہیں دے رہا. تو یہ اقبال یہ طنز کرتے ہیں کہ تیرا جو پیمانہ ہے جو اس میں سے کچھ گرے، صحبہ میں اس میں کے اندر سے نکلے گی نہیں کچھ، نکلے گا اس کو اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف خطوط خمدار کی نمائش ہے اور مریض و کجدار کی نمائش ہے. یہ بیکار چیزیں ہیں، مسئلے کا حل نہیں ہونے والا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش. اور پھر یہ یعنی صرف سوشلزم ہی نہیں، وہ پورے سرمایہ دارانہ نظام کو اور جو اس وقت ان کا مذہبی سسٹم تھا سب کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اقبال کے جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش. تو عقل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ عقل جو ہے یعنی عقل و دانش دراصل انسان کے اندر کی ہوس جو ہے اس کی خونریزی، یعنی جب ہوس بڑھتی ہے تو انسان جو ہے وہ انسان کے خون سے ہی وضو کرتا ہے. پھر تو یہ بتکدے ہوں، کلیسا ہوں، مدرسے ہوں، یعنی مدرسے سے مراد اقبال کی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں. تو یہاں ہر جگہ جہان مغرب میں ہوس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور وہی سرمایہ دارانہ نظام، مطلب عقل عیار جو ہے، اگر چاہے وہ تعلیمی ادارہ بھی ہے اور وہاں پہ صرف ہوس پوری کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. جی بالکل یہی طریقے سکھائے جا رہے ہیں. اور یہ عقل عیار سے مراد جو ہے نا وہ پوری فلسفی ہے، جو آپ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ مثلاً ان کے ہاں یہ فلسفہ ہے کہ انسان جو چاہے اس کو کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے قوانین بن جاتے ہیں، خواہ وہ ہم جنس پرستی ہو یا شراب پینا ہو یا کچھ بھی ہو. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ امریکہ میں باقاعدہ کانگریس نے یہ قانون بنایا کہ ڈاکٹروں کی ریکمنڈیشن پہ، ان کی سفارش پر، کہ شراب انسان کے اعضاء کو، جوارح کو، عقل کو، بینائی کو، ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، تو اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے. تو اس کے خلاف پورا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور یہ قانون واپس لینا پڑا. تو یہ ہے عقل عیار کی نمائش، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کرنے دو جو کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ عقل کے تحت پیش کرتے ہیں. تو اس پوری یہ جو نظم ہے اس میں انہوں نے مغرب کے دونوں نظاموں پر، سرمایہ دارانہ نظام پر اور سوشلزم اور کمیونزم نظام پر، دونوں پہ تنقید کو یکجا کر دیا، ورنہ الگ الگ تنقید بھی موجود ہیں. صحیح، بہت شکریہ جی. یہ بہت یہ سمجھے کہ واضح طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے دونوں نظاموں پہ ایک تنقید کرتے ہوئے، اصل میں تو اگر آپ وہ دونوں مصروں کو جوڑ دیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کے حوالے سے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ علم و حکمت کی مہربانی ہے، اور یہ بحث و تکرار کی جو نمائش ہے، اور مریض و کجدار کی نمائش، اسے نمائشی قرار دی ہے کہ اس میں انسان کا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ حل کہاں موجود ہے؟ وہ الہی نظام کے اندر موجود ہے، وہ وحی کے نظام کے اندر موجود ہے. اور جس کی دعوت کس نے پیش کی؟ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام اس دنیا کو دیا ہے، وہ نظام یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم ایک انصاف چاہتے ہیں، ایک امن چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ خوش رہ سکیں، تو یہ سارے راز جو ہیں اس نظام کے اندر پوشیدہ ہیں، اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. دنیا نے اس نظام کے عملی مظاہر کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی نظام کو اس دنیا کے اوپر ہم غالب کر کے اور ان تمام نظاموں کی جو ظلمت ہے اس کا خاتمہ کر سکیں. آپ سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.